بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الرف الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ انتہائی مختصر سے ایک واقعہ پیش شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کو انجینئر اشفاق احمد بھٹی صاحب نے، جو کہ مرغزار کالونی عقب آوان ٹاؤن کے رہائشی ہیں، انہوں نے بتایا کہ شیخو پورہ روڈ پر ایک گاؤں ہے، مومن پورہ۔ اس گاؤں کا نام مومن پورہ ہے۔ یہ بھٹی صاحب کا آبائی گاؤں ہے۔ وہاں چودھری شیر عالم نامی ایک زمیندار تھے، 400 ایکڑ زمین کے مالک تھے۔ 75 سال کی عمر میں سن 2000 میں وفات پائی۔ چودھری شیر عالم صاحب اگرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن بہت ہی نیک، عبادت گزار اور مخیر اور غریب پرور تھے۔ گاؤں کے قریب جو زمین تھی، اس میں سبزیاں، خربوزے اور گنے کاشت کراتے، اور ہر شخص کو عام اجازت تھی کہ جو جب چاہے سبزیوں، خربوزوں اور گنوں کو بلا معاوضہ، بغیر کچھ دیے، بغیر کسی رقم کے آزادی سے حاصل کرے۔ چودھری شیر عالم غرباء اور مساکین اور مستحق لوگوں کو ان نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوئے دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہی نہیں بلکہ چودھری صاحب نے گاؤں کے بالکل قریب ایک ٹکڑا زمین کا، یعنی ایک پلاٹ پرائمری اسکول کے لیے وقف کر دیا، اور وہاں اسکول تعمیر کر دیا، جبکہ اس سے پہلے اسکول گاؤں سے بہت فاصلے پر تھا۔ ننھے منھے بچوں کو وہاں پہنچنے میں بڑی دشواری پیش آتی تھی۔ چودھری صاحب نے گاؤں میں 2 دینی مدرسے بھی قائم کیے، ایک بچوں کے لیے، دوسرا بچیوں کے لیے، اور ان کے سارے اخراجات وہ خود برداشت کرتے، کہیں سے چندہ وصول نہ کرتے۔ غریب بچوں اور بچیوں کے لیے رہائش، کھانے اور لباس کا بھی خود ہی انتظام کرتے، جس پر ماہانہ خرچ 40,000 تک پہنچ جاتا تھا۔ یہ 40,000 اس وقت بہت بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ چودھری شیر عالم بھٹی مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے عطا فرمائے۔ سب والدین کے فرما بردار، نیک اور اپنے والد کے مزاج اور روایت کے آمین تھے۔ وہ موصوف محترم کی زندگی میں بھی، یعنی چودھری شیر عالم صاحب کی زندگی میں بھی، باہم متحد ہو کر آپس میں اتحاد، اتفاق کے ساتھ ایک ہی گھر میں زندگی گزارتے رہتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کا یہ رشتہ پیار محبت کا، باہمی محبت و تعلق کا اسی طرح جاری رہا۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ سب بھائی خدمت خلق اور دینی بھلائی کے کاموں میں بدستور مصروف ہیں، اور یہ ایک نیک خاندان اور نیک اولاد جو اللہ تعالیٰ نے چودھری صاحب کو عطا فرمائی، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی اس فراخ دلی اور غریب پروری اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی خلق پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا صلہ ہے۔ اللہ جو دنیا میں دیا، اللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ غریب پروری اور فلاح عامہ کا دوسرا انعام چودھری شیر عالم کو یہ ملا کہ ان کی ساری فصلیں حیرت انگیز طور پر خوب پھلتی اور پھولتی تھیں۔ انہیں کبھی کیڑا نہ لگا، کوئی دوسرا موسمی افتاد یعنی کوئی مصیبت، موسمی حادثات، آفات، بلیات بھی ان کی فصلوں کو متاثر نہیں کرتی تھی۔ موسمی افتاد، آفات، بلیات بھی ان کی فصلوں کو متاثر نہیں کرتی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ 1971 میں دریائے راوی میں زبردست سیلاب آیا اور پورا علاقہ اس کی زد میں آ کر برباد ہو گیا، مگر عجیب بات کہ موصوف محترم چودھری شیر عالم کی فصلوں کو معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ زمینیں مومن پورہ کے مغرب میں واقع ہیں۔ سیلاب آیا، شمال اور جنوب میں تباہی مچاتا ہوا گزر گیا، لیکن چودھری صاحب کی زمینیں بالکل محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق خلق خدا کے لیے نفع بخش بننے والی فصلوں کو نقصان سے بالکل محفوظ رکھا۔ سامعین، یہ قرآن پاک کا ایک اقتباس ہے کہ جس چیز کے اندر نفع ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو باقی رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی زندگی میں برکت چاہیے، اپنے مال میں برکت چاہیے، اور اپنے اندر ہمیں بقا چاہیے، تو ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، یتیموں بیواؤں پر خرچ کریں۔
اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں تو ہماری کاروبار، ہماری فصلیں، اناج، زمینیں تباہی سے بچ جائیں گی، ان میں برکتیں پیدا ہوں گی، اور جو چیز بھی جس کے اندر خلق خدا کے لیے نفع ہے اللہ اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو اور ہماری اشیاء کی حفاظت ہو تو اپنی ذات میں اور اپنی مال میں اللہ کی مخلوق کے لیے نفع رکھ دیں، یہ اس کی عبرت کی بات تھی، اور یہ ایک سچا واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔